انڈین کے ساتھ عوام کے ساتھ جو زیادتی ظلم مودی نے اور ان کے فورسز نے کیے ان کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا. مکاری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, اس کا بھی کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. ہمارے والے بہت سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. ابھی پاکستان میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بڑی گرجدار پریس کانفرنس ہوئی. انہوں نے کیا موقف اپنایا, کیا ثبوت سامنے رکھے, دنیا کو بتایا کہ بھارت کس طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے. یہ بیٹس ہیں, ان پر بات کریں گے. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے اجمل خان وزیر صاحب نے. بہت شکریہ اجمل صاحب جوائن کرنے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عریج, آج کی جو پریس کانفرنس تھی جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی, اس میں ایک تو ان کی پریس بریفنگ جو تھی وہ شارٹ تھی, اور لیکن اس میں وہ ساری چیزیں انہوں نے دنیا کے سامنے, پاکستان کے سامنے نہیں پوری دنیا کے سامنے رکھ دی کہ بیسکلی انڈین کر کیا رہے ہیں جی پاکستان کے اندر. اور ان کے یہ پہلی دفعہ ایک چیز سامنے آئی کہ ہمیشہ بات رات تو جو کرتی ہے وہ کر رہی تھی, جو روا ان کی ایجنسی ہے. اس وقت جو ثبوت پیش کیے گئے, کنورسیشن بٹوین ہینڈلرز اینڈ جو ان کے یہاں پہ لوگ جو انسٹال ہے, وہ اس میں وہ جو سرونگ جو میجر ہے سندیپ کمار, جس کا جو کور نیم ہے سکندر کے نام سے, اور وہ پھر وہ پاکستان میں جو اس کا یہاں پہ جو کام کرتا ہے اس کے لیے مجید نامی, اس کے کنورسیشن وہ ساری چیزیں. اور پھر یہ کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات کی کہ بلوچستان سے لے کر لاہور تک ہم کس طریقے سے یہ چیزوں کو کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کریں گے, اور یہ اب سے نہیں ہو رہا ہے, یہ کب سے ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے دنیا کو بتا دی, اور وتھ ثبوت ایک ایک چیز کو انہوں نے دکھایا کہ اتنے پیسے, اور اس ٹیلی فون نمبر پہ جو جس ٹیلی فون نمبر پہ, اور اس میں یہاں تک کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹرانزیکشن ہیں کہ وہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے پیسے کر کے وہ بھیج رہے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے جس طریقے سے انہوں نے وہ کیا تھا. وہ ساری چیزیں ہماری انٹیلیجنس اداروں نے پکڑ لیے اور دنیا کو پیش کر لیے. میرے خیال میں کہ اتنا جامع اور اتنا ٹو دی پوائنٹ جو پریس کانفرنس میں نے دیکھی, آپ نے بھی دیکھی, تو میرے خیال میں کہ اس میں بہت کچھ تھا. ٹھیک ہو گیا, دنیا کے لیے بھی ہے, انڈین کے لیے بھی میسج ہے, اور پاکستانی عوام کے لیے بھی میسج ہے کہ جی ہو کیا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں بلگام کا جو یہ مسئلہ ہوا ہے, اس کو آج 7 دن ہو گئے. 7 دن میں انڈیا کے پہلے یہاں پہ ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے, یعنی واقعہ ہو جاتا ہے, ان کے تمام ٹی وی اینکر اسٹوڈیو تیار, بریکنگ نیوز تیار, صرف اور صرف ادھر ہو گیا اور ادھر انہوں نے وویلا شروع کر دیا. اور ایسا ویسا وویلا نہیں ہے, ایسا وویلا کہ بالکل نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, اور سارا کچھ جو ہے نا جیسے پہلے سے ایک سٹیج کیا, پری پلان منصوبے کے تحت. اچھا, یہ انہوں نے کہہ دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جیسے پاکستان نے ایک ایک چیز ہمارے فورسز کے, آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ایک چیز بتائیں, ثبوتوں کے سامنے بتا دیے دنیا کو. انہوں نے بلگام کا جو مسئلہ ہوا ہے اس کو 7 دن ہو گئے, آج تک ایک چیز وہ سامنے لے کر آئی ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہو کہ یہ کام پاکستان نے کیا ہے. دیکھیں, آپ کسی کے اوپر الزام لگانے سے تو آپ نے اس کا کوئی ثبوت تو دینا ہے, اور آپ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر لیتے ہیں. یعنی انہوں نے بالکل اتنا بونڈا مذاق کیا. یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صرف یہ ہمارے ساتھ نہیں کیا, پوری دنیا کے ساتھ کیا, پوری دنیا کے ساتھ بھی چھوڑ دے. یہ انڈین کے ساتھ عوام کے ساتھ جو زیادتی ظلم مودی نے اور ان کے فورسز نے کیے اس کا کوئی مثال نہیں ملتا. ان کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا کہ بھائی
آپ کے پاس ہے کچھ نہیں پلے میں. آپ اپنی پولیٹیکل جو وہاں پہ آپ کے اوپر پریشرز ہیں اس کو کس طریقے سے کنٹین کرنے کے لیے آپ نے ایک الزام بغیر سوچے سمجھے لگا لیا اور بغیر کسی ثبوت کے لگا کر, اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اتنی آپ کی پوری میڈیا اور آپ کے پورے وہ کر کے, اور آج جب انڈین عوام کو پتا چلا, عوام کی میں بات کامن انڈین کو جب پتا چلا, اس کو آپ دیکھ رہے ان کے عوام میں کوئی اس حوالے سے, دنیا تو مانتی نہیں ہے نا اس ڈرامے کو, انڈین خود نہیں مان رہے. آپ ان کے بھارتی لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار, انہوں نے بلگام کا خود بانڈا پھوڑ دیا. انہوں نے خود کہا کہ یہ سب کچھ جس طریقے سے ہوا ہے وہ خود ماننے کے لیے, ان کا لیفٹیننٹ جنرل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کو حراست میں لے لیا, کیونکہ دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اب وہ اس جھوٹ کو انہوں نے پھر اتنا زیادہ اپنے میڈیا کے تھرو اتنا زیادہ ریپیٹ کر کر کے ریپیٹ کیا, اور اس کے اوپر پاکستان کے ایک پریس کانفرنس کی مار تھی. وہ 7 دن کی ایکسرسائز جو ان کے میڈیا نے, ان کے فورسز نے کی تھی, ایک ہماری تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کی پریس بریفنگ میں ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے اس کو جواب ایسا دے دیا کہ ثبوتوں کے سامنے کہ بھلے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بتائیں آپ کے یہ چیزیں. اگر آپ میں ذرا برابر بھی اخلاقی تو ان میں ہے نہیں, مودی کے کیا اخلاق, ان کا اخلاق سے کیا لینا دینا ہے, مکاری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, اس کا بھی کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے, مکار تو وہ ہے. لیکن انہوں نے اپنی پاکستان کا وہ کیا بگاڑ لیں گے, انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ اتنا جھوٹ بولا, سو کالڈ سیکولر انڈیا, جس کو وہ بڑا اس کے اوپر فلمیں بناتے ہیں. میں نے تو پہلے بھی آپ کے اس میں کہا کہ یہ بیسکلی اپنے بالی ووڈ جو ان کے اداکار ہیں یا ان کے فلمیں, ان سے یہ متاثر ہیں, ان کے فورسز بھی متاثر ہے, ان کے مودی صاحب بھی متاثر ہے. روزانہ آپ دیکھ لیں جب بھی وہ ملاقات کرتے ہیں انڈین ایکٹرز سے کرتا ہے یا ایکٹرز یا ایکٹرز سے کرتا ہے, وہ اتنا متاثر ہے. اور وہ جیسے انڈین فلموں میں جو وہ کرتے ہیں نا, وہ تو مووی ہوتی ہے نا جی, اس طریقے سے عوام کو بیوقوف کرنے کے لیے انہوں نے پریکٹیکلی ایک کوشش کی جس میں وہ ناکام ہو گئے ہیں. اچھا اجمل صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کو چلیں کچھ حاصل تو نہیں ہوا, اپنے پاؤں پر اس نے خود کلہاڑی ماری ہے. بین الاقوامی میڈیا کا ڈارلنگ تصور کیا جاتا تھا بھارت, اور اب وہی بین الاقوامی میڈیا انڈیا کے نیریٹو کو بائی نہیں کر رہا. آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں دنیا میں یہ آپ یہ 90s کا دور تو نہیں ہے, اب تو دور چینج ہو چکا ہے. اب اس دور میں جہاں پہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والے نہ روایتی میڈیا نہ یہ روایتی ٹی وی ٹاک شوز کو لوگ نہیں بائی کر رہے, نہیں دیکھ رہے, وہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ بن گیا. وہ وہاں پہ چل رہا ہے سوشل میڈیا, وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے کیونکہ آپ کے پاس اینگل بہت سارے آ گئے نا, تو اس اینگل کو آپ ادھر سے دیکھ رہے, ادھر سے دیکھ رہے, ادھر سے دیکھ رہے, تو وہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ بہت جلدی ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے. اور وہ جب ایکسپوز ہو گیا, دنیا کو پاگل تو نہیں ہے کہ وہ انڈین کی اتنے بڑے جھوٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اس کے اوپر کوئی پوائنٹ آف ویو, اس لیے ان کا یہ والا جو ڈراما تھا, جو اوور آل انہوں نے ایک ڈراما رچایا تھا, وہ ناکام ہو گیا. دیکھیں میں پھر اگین, اگر ان کے پاس یہ بلگام والا جو اتنا بڑا انہوں نے الزام لگایا, ابھی ہوا نہیں, ابھی ہوا اور ادھر الزام لگایا, دے مارا. مجھے بتائیں کہ آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگانے کے لیے, یہ دنیا کا مروجہ قانون ہے, اصول ہے, آپ کسی کے اوپر الزام لگانے کے لیے آپ کے پاس ان ہینڈ کچھ ہونا تو چاہیے نا. تو ان کے پاس ابھی 7 دن میں کوئی ایک چیز آپ نے دکھائی ہے کہ اس نے دنیا کی میڈیا کو یا دنیا کو اس طرح بتاتے جس طرح آج ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ یہ اور یہ بات ہوئی ہے, اور وہ بھی ساتھ چلایا, یہاں پہ ہوئی ہے, آئی ڈی کیسے بنائی جاتی ہے, پھر آئی ڈی کو کیسے پیسے کیسے دیے جاتے ہیں, اور وہ جو ان کے جو ہینڈلرز ہوتے ہیں, ایڈر ایبیٹر فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں, ان کا کیا کردار ہے, ایک ایک چیز سامنے رکھ دیا. اب انڈیا اس کا جواب دے,
دنیا کو. دنیا نے تو یہ دیکھنا ہے نا جی. اب وہ بلگام والے مسئلے میں آپ کو کہیں پہ نظر آیا انڈیا کی طرف سے کیا کرتے ہیں طریقہ واضح. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ پاکستانی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں صحافی ہے یہ ان کے پتہ نہیں شو میں کیوں جاتے ہیں. میں تو جب دیکھتا ہوں کیوں یہ جاتے ہیں جبکہ نہ ان کو وہ بولنے دیتے ہیں. دیکھیں وہ کرتے کیا ہے. پہلے میرا ماضی میں ان کے ساتھ یہ واسطہ پڑا ہے. اچھا اب تو یہ سمجھتے تھے کہ ظاہر ہے جب ایک ان کی میڈیا پتہ نہیں کوئی آزاد تو ہم نہیں کہہ سکتے تھے لیکن میرا اس وقت یہ ایکسپیرینس ہوا کہ جب آپ کوئی بات کرتے تھے نا تو یہ وائس جو میں وہ اس کو کم کر دیتے تھے. یعنی آپ کی بات اور ادھر سے وہ چیخنا چلانا. دیکھیں جہاں پہ 4-5 بندے آلریڈی وہ بیٹھے ہوئے اور وہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے آپ کو ادھر سے لنک میں لیا جاتا ہے زوم یا اسکائپ یا کسی ذریعے سے اور اس کے بعد وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا کہ اوپر نیچے کس طریقے سے. پھر جب کوئی زیادہ یعنی ہمارا کوئی زیادہ سے زیادہ جو میں نے دیکھے ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو اب سمجھ تو آ گئے جو ہمارے لوگ ان کی میڈیا پہ بات کرتے تو وہ اپنی بات کرنا اگر آپ نے پہلے کچھ سیکنڈز میں ان کو بات کر دی تو وہ ٹھیک ہے لیکن بعد میں جب آپ سیکنڈ سے منٹس کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو بات کرنے نہیں دیں گے. یہ ان کی آزادی ہے. دیکھیں آپ اگر آپ واقعی کہتے ہیں تو بھائی آپ یہ ہمارے پشتوں میں کہتے کہ یہ گز اور یہ میدان انٹرنیشنل میڈیا کو آپ لے لے اس پہ ایک پاکستانی کو بٹھا دیں کوئی بھی پاکستانی ہمارے ماشاءاللہ انڈیا کے حوالے سے سارے تکڑے پاکستانی کو بٹھا دے اور انڈین کا جتنا بڑا سکولر ہو صحافی ہو یا کوئی ملٹری کا ریٹائر جو ان کے ہوتے ہیں ان کو بٹھا دے لگ پتا جائے گا. الجزیرہ پہ آئے دوسرے پہ آئے بی بی سی پہ آئے CNN پہ دنیا کا کوئی آئے نا چیلنج ہے ان کو نہ وہ وہاں پہ اب اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ نہ دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں نہ خود آپ کے پلے کچھ ہے نہ ثبوت ہے نہ کچھ ہے. دنیا اس طرح نہیں چلتی. یہ جو ہے اب وقت تبدیل ہو چکا ہے کہ آپ اتنا جھوٹ بولو کہ آپ کے جھوٹ سچ لگنے لگے. وہ وقت گزر چکا ہے. وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے گزر گیا کیونکہ آپ ادھر جھوٹ بولتے ہو اس کے اوپر. اب یہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہے MVS کمار یہ انڈین کا جنرل ہے. اب جب اس نے بات کی کہ یہ تو سارا ڈرامہ ان کی بات کا جواب نہ ہونے کی وجہ اس کو بجائے کہ وہ حراست میں لے لیا گیا. اگر انڈیا میں کوئی سینسیبل آدمی جو اس ساری چیزوں کو ڈرامے کو سمجھ کر وہ بات کرتا ہے اس کو بات وہ کرنے ہی نہیں دیتے میڈیا نیشنل میڈیا پہ جو ان کی ہے. انہوں نے پکڑے ہوئے ایک تو ہے وہ بابا پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مونچے والا ہے وہ اتنا چیخ رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کو عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ اتنا چیخے بٹ وہ اچھا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے اریج کے پاکستانی قوم میں کہیں پہ بھی یہ 18-20 سال سے ہم نے جس دہشت گردی کا مقابلہ پاکستانی عوام نے کیا پاکستان کے فورسز نے کیا یو نیم اٹ وہ جس مقابلے سے کیا وہ ڈر اور خوف پاکستان کے عوام میں ختم ہو گیا. آپ ایمانداری سے میں آپ کو کہتا ہوں ہم تو دیکھیں ہر طبقے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے کوئی اس حوالے سے بات ہی نہیں کرتا. وہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ فورسز جاگ رہے ہماری عوام جاگ رہے وہ گدڑ بکیوں کے بجائے پریکٹیکلی چونکہ ہم نے یہ سارا کچھ فیس کیا 15-20 سال سے وار آن ٹیرر انڈیا یہ جو پاکستان میں 15-20 سال سے ہوا ہے انڈیا یہ ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اچھا اجمل صاحب کہا یہ جا رہا ہے ویسے رٹ تو بڑی لگائی ہوئی ہے بھارت نے کہ جنگ ہوگی لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے اس بات میں کتنے حقائق ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ بھارت کے اندر ریزسٹنس ہے کہ جنگ نہیں ہم کریں گے اور ہم کبھی بھی جنگ کے خواہاں نہیں ہیں. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ذی الشعور انسان چاہے وہ ہندوستان میں ہو چاہے وہ دنیا کی کسی کونے میں وہ کیسے کہے گا کہ جی جنگ ہم کریں گے. بھائی جنگ کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا. بھائی آپ میرے ساتھ کوئی نہ لڑ رہا ہے نہ میرے خلاف کسی نے کچھ کیا ہے نہ میرے پاس ثبوت ہے میں اینے خواہ کسی کے گلے پڑ جاؤں کسی کے اوپر جنگ مسلط کر دوں اور اس جنگ کی ریپرکشن ان لوگوں کو پتہ ہے ہندوستان کے کہ اس کی ریپرکشن ان کو کیا پے کرنے
وہ اس چیز کو بھی سمجھ رہے. سو اس لیے ان کی جو یہ 7 دن کا ڈرامہ تھا اس کا اینڈ اس پہ ہوا. اگر کہیں غلطی سے انہوں نے کوشش کی تو اس غلطی کا بھی جو میازہ بھگتنا پڑا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے والے بہت سوچتے ہیں, بہت سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں, لیکن ہمارے والوں کا یہ بھی ہے کہ آج کل سوچتے بعد میں پہلے کام کرتے ہیں. تو وہ ہندوستان والے ابھی سوچتے ہوں گے, ابھی جو ہمارے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یہ کمال ہے کہ یہ پہلے کرتے ہیں پھر بعد میں سوچتے ہیں. وہ صرف اور صرف پاکستان کی جو ساورنٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستانی قوم پہلے کر لیتا ہے پھر سوچتا ہے. تو اس لیے اس قوم سے پنگا لینا ان کے لیے کسی صورت ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے, اور بھارت کو پنگا لینا اب بہت مہنگا بھی پڑے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد اب تو بھارت میں آخر میں ایک بات میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پھر بھی ابھی بھی وقت ہے. کسی بھی دنیا کے پلیٹ فارم میں, دنیا کی جو میڈیا کی آزاد جو میڈیا ہے اس میں انڈیا اپنے اگر اس میں ہے اپنے ڈی جی ایس پی آر کو بٹھائے, ہمارے ڈی جی ایس پی آر کو بٹھائے, لک پتا جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ یہ چیلنج ہے نا. یا ان کا کوئی پولیٹیشین, میں نہیں کہتا ہوں کہ سیاسی ہمارے اختلاف ہوں گے سب کچھ ہوں گے, لیکن ہمارا کوئی پولیٹیشین اور ان کا پولیٹیشین کوئی دنیا کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر دکھا, یا کوئی ہمارا جوان یوتھ میں وہی کہہ رہا ہوں نا اس کو, یا کوئی صحافی یا ہمارے کسی دینی عالم کو بٹھا کر ان کے وہ جو ہندوؤں کے وہ ہوتے ہیں, وہ جو ان کے جو وہ پیر مرشد ہوتے ہیں ان کے مذہب ان کو بٹا دیں, یہ ہر جگہ پہ ہاریں گے ہم سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, سچ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. بلگام والا مسئلہ ان کا خود کریٹ کیا ہوا اور بڑا نکما قسم کا شو تھا جو فلاپ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ اجمل خان وزیر صاحب کے ساتھ آج گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.